جی ناظرین السلام علیکم. ایک بہت ہی عجیب سے موضوع پر بات کرنی ہے. اس موضوع پر کوئی بات نہیں کر رہا لیکن اس موضوع پر بات کرنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ کچھ اس کی سن گن سی ملی ہے. آپ شاید اس موضوع کو سنیں گے تو اس پر آپ کو حیرانگی ہوگی. یہ باتیں کچھ ادھر ادھر سے پتہ چلی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ڈرائنگ رومز میں گفتگو ہوتی ہے وہ ملک کی سیاست میں بڑی اہم ہوتی ہے، اور اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں ہونے والی گفتگو بعض اوقات ملک کی سیاست میں ہونے والے حقائق سے زیادہ اہم اور معتبر ہوتی ہے. اس سے بڑی بریکنگ نیوز کوئی بھی نہیں ہوتی. حالانکہ ان ڈرائنگ رومز کی خبریں نہ سامنے آتی ہیں، کم از کم فوری طور پر تو نہیں آتی، 6 ماہ بعد آتی ہیں، لیکن فیصلے کچھ ڈرائنگ روم میں بھی ہوتے ہیں جہاں پر سگار کے دھوئیں میں کچھ باتیں بین السطور بٹوین دا لائنز کی جاتی ہیں اور اس کے اندر ہی فیصلے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ آپ کی اپنی دانش پر منحصر ہے کہ آپ وہ فیصلے، وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یا پھر ان سارے واقعات کو اگنور کر دیتے ہیں. اب واقعہ یہ ہے کہ مختلف جگہ بات یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف لندن واپس جا رہے ہیں. اب آپ سوال پوچھیں گے کہ نواز شریف بھائی ابھی تو لندن سے واپس آئے ہیں، ان کو واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو علاج کے غرض سے وہ لندن گئے تھے اور بہترین صحت ہو گئی، جلسے شلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور اب انہیں لندن جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زبردست طبیعت ہے ان کی، اور الیکشن بھی وہ جیت گئے، پارٹی بھی ان کی برسر اقتدار آ گئی ہے. اب وہ اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلیں گے، رائے ونڈ میں وقت گزاریں گے، بہترین وقت گزاریں گے. تو اب انہیں واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس جا رہے ہیں. یہ نہ اطلاع ہے نہ خبر ہے، یہ کوئی پیش گوئی ٹائپ کی یا کوئی اندازہ ٹائپ کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. آپ اس کو کہیں کوٹ نہ کیجئے گا کہ یہ 100% حتمی خبر ہے، یہ کوئی بریکنگ نیوز ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ چند ڈرائنگ روموں سے کشید کی ہوئی کچھ علم ہے جو کہیں درست بھی ہو سکتا ہے، کہیں غلط بھی ہو سکتا ہے. ڈرائنگ روم سے حاصل کیا ہوا علم ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ابھی تو وہ آئے ہیں ایون فیلڈ کے باہر، وہ جو چیختے چلاتے زومبیز سے نجات حاصل کرتے ہوئے. ڈرائنگ رومز میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے انہیں بڑی عزت سے بلایا، جن لوگوں نے ان کا بہت احترام کیا، جن لوگوں نے ان کی ہر بات مانی، ان لوگوں نے کہیں ان کے کان میں یہ بات فرما دی تھی، یہ درخواست کر دی تھی کہ میاں صاحب ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کی ہر بات ہمارے لیے حکم کی طرح ہے، لیکن 2 باتیں آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. اگر جان کی امان پائیں تو آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا قرعہ جب پڑے گا تو سب پرچیوں پر شہباز شریف کا نام لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، لاٹری نکلے گی، لوگوں کے سامنے پرچیاں اٹھائی جائیں گی، لیکن یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی مرضی اور منشا سے ہوگا. نواز شریف نے اس پر اپنی مرضی اور منشا کا اظہار کر دیا. اس کے بدلے کیا ہوگا؟ اس کے بدلے آپ کی صاحبزادی کو پنجاب جاگیر میں ملے گا اور وہ پنجاب کی حکمران ہوں گی. یہاں تک تو بات ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا، اور وہ سب کچھ ہوا. قرعہ انتخابات سے 1 دن پہلے سب کچھ نواز شریف کے نام لیا گیا، نواز شریف کا اشتہار چھپے، نواز شریف کے نعرے لگے، نواز شریف کے وزیر اعظم نواز شریف، 4تھی دفعہ نواز شریف ٹرینڈ بنے
نواز شریف کے، اور وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف، ٹھیک. اور پھر اس کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا حقدار بنی مریم نواز، کیونکہ نواز شریف نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں اپنا جانشین چنا، ہر جلسے میں اپنے بعد انہیں خطاب کرایا، خود ان کی ٹریننگ کی، اور ان کو وہ منصب پہنچایا، ان کو وہ منصب عطا کیا کہ بھائی یہ میری جانشین ہے. اور ان کو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا، اور اب ان کو آپ مانے جانے پہچانے کہ یہی نواز شریف ہے. لوگوں نے مان لیا. اب معاملہ اس سے آگے بڑھے گا. اب رفتہ رفتہ اسمبلیاں سنبھالی جائیں گی، وزارتیں بڑھ جائیں گی، وہ صدر زرداری صاحب آ جائیں گے، اور معاملات آگے بڑھیں گے، بندر باٹ ہوگی. آہستہ سے نواز شریف کسی دن علاج کی غرض سے فلائٹ پکڑ کے بقول ڈرائنگ روم والے صاحب کے وہ لندن روانہ ہو جائیں گے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بقول ان کے کہ بوائز میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نواز شریف قبول نہیں ہے. قبول نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم قبول نہیں ہے. قبول نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انہیں اس وطن میں قبول نہیں ہے، کسی بھی حالت میں قبول نہیں ہے، کسی بھی پوزیشن میں قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، کسی بھی جگہ قبول نہیں ہے. تو شروع میں انہیں کہہ دیا کہ بھائی آپ بس آئیں، انتخاب لڑیں اور جائیں، بس آپ کا کام ختم، کھیل ختم، پیسہ ہضم. نواز شریف یہ سب کچھ پہلے ہی جانتے تھے بقول ان کے، اور نواز شریف نے جانتے پوچھتے یہ سب کچھ قبول کیا، کیونکہ اس کے قبول کیے بغیر کوئی صورتحال نہیں تھی. انہوں نے یہ قربانی بھائی کے لیے دی، انہوں نے یہ قربانی بیٹی کے لیے دی. اب وہ جائیں گے بیٹوں کے پاس، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے الیکشن میں درمیان میں شاید چکر لگا لیں. اگلے الیکشن میں اگر پارٹی کو ضرورت ہوئی تو شاید پھر ایک دفعہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے نعرہ لگایا جائے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ نعرہ اس کے بعد کارگر ثابت ہو سکے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ گولی ایک دفعہ چل چکی ہے، یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، یہ وار ہو چکا ہوا ہے. اب یہ دوبارہ کارگر نہیں ہو سکتا. یہ مجھے ایک ڈرائنگ روم سے کچھ خبریں پتہ چلیں. ہر خبر کو، اور یہ مطلب یہ اچھا ڈرائنگ روم تھا، یہ ایسے کوئی ایرا غیرہ ڈرائنگ روم نہیں تھا جہاں پہ ویسے ہی گفتگو ہوتی رہے. یہ اہم ڈرائنگ روم تھا. کیا اس خبر میں صداقت ہو سکتی ہے؟ اس کو اینالائز کیا جائے. سچی بات ہے کہ جو حالات ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس خبر میں صداقت ہو سکتی ہے. میں نہیں مانتا. لیکن اس ڈرائنگ روم سے جب یہ صدا آئی تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، میں تب بھی نہیں مانتا تھا. یہ الیکشن سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. تو جس وجہ سے میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ضرور کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے نے پھر اپنی فیملی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنی پارٹی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور پھر اپنی سیاست کو قربان کر کے اپنی بیٹی اور اپنے بھائی کو آگے، اپنی پارٹی کو آگے کر دیا ہے. لیکن لوگوں کی محبت نواز شریف سے ختم نہیں ہوگی اس طرح. اور اس
بات کی حقانیت کو جاننے کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے. لیکن جو ڈائننگ روم والے صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.